السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم آپ لوگوں کو ایک ایسے درود کے بارے میں بتاتا ہوں جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں اس درود کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہے۔ غالباً وہ درود آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا، کیونکہ وہ درود ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر نماز کے وقت میں وہ درود پڑھی جاتی ہے۔ اس درود کا نام ہے درود ابراہیم۔ درود ابراہیمی اس درود کا نام ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس درود کو سنتے ہیں کہ وہ درود، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ درود ابراہیمی کون سی درود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ ہے درود ابراہیمی۔ اسی کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، کیونکہ بار بار نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اسی لیے اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنانے کے بعد فارغ ہوئے، جب کعبہ شریف کو بنانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دعا مانگی۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے جو شخص، کوئی بھی بندہ 2 رکعت نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھے، اس کی حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سائرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے آمین کہی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے جو نوجوان اس کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کی حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ اور حضرت سائرہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آمین کہی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، امت محمدی میں، یا اللہ، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو لوگ ادھیر شخص کے ہوں گے، یعنی آدھی عمر کے جو شخص ہوں گے، یا اللہ اگر وہ لوگ یہاں آئیں اور 2 رکعت کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھیں، یا اللہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت سائرہ اور حضرت حاجرہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے جو عورت اس کعبہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے، اس کے حق میں میری دعا قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت سائرہ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے جو لڑکی، جو عورت 2 رکعت منہ کر کے اس کعبہ کی طرف پڑھے، یا اللہ اس کے حق میں میری دعا قبول فرما۔ اس کے بعد سارے بقیے افراد نے آمین کہی۔ تو میرے دوستو، یہ ہے کعبہ شریف کی بہت بڑی فضیلت، جس کو امت محمدیہ کے لیے پیش کیا گیا۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود ابراہیم کو درود ابراہیم کی صورت میں اپنے امتیوں کے سامنے پیش کیا۔ سبحان اللہ، جس درود کو ہم لوگ بار بار ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور
اس لیے ہمارے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ سبحان اللہ۔ اسی یادگار کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اور جب آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں جا رہے تھے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری امتیوں کو سلام کہیے گا، آپ اپنے امتیوں کو میرا سلام کہیے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ درود ابراہیم پیش کی اور اپنے امتی میں یہ درود کو وضاحت فرمائی تاکہ میری امت کے ہر افراد، میری امت کے ہر شخص اس درود کو ہر نماز کے بعد پڑھے۔ سبحان اللہ۔ یہ درود ابراہیمی جس کی بہت فضیلت ہے، یہ درود پڑھنے سے گھر میں جو تنگی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے، درود ابراہیمی کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ اس درود کو بار بار پڑھتا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی طاقت و قوت رکھتی ہے یہ درود۔ تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سارے امت محمدیہ کو اس درود کو بار بار پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور درود ابراہیم کو ہم مسلمانوں کے دلوں میں شوق عطا فرمائے، شوق سے ہم لوگ پڑھیں۔ پانچوں نمازوں میں تو ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں، باقی وقت باقی ٹائم میں بھی ہم لوگ درود ابراہیم کا ذکر کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم کی کثرت کریں، کیونکہ دل میں سکون ملتا ہے، دل میں جو بیقراری ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، وہ سکون میں بدل جاتا ہے۔ میرے دوستوں، یہ درود ایک ایسی درود ہے، آئیے ہم ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ آپ لوگ سن کر درود ابراہیم کو یاد کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، یہ ہے درود ابراہیم، اسی درود کا نام ہے درود ابراہیمی۔ السلام علیکم۔